جہاں اس نے کہا نا تو میں پکا مومن ہو گیا کیونکہ یہ صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا صحیح، وہ بار بار ایسا کہے گی تو ہمیں کیا کرنا؟ جھیلنا ہے، جھیلنا ہے، تب گاڑی پٹری پر چلتی رہے گی۔ اس وقت آپ نے بھی کچھ کہا، ارے تو کیا بولے گی، تیرا خاندان تو ایسا، تیرا باپ ایسا، تیری ماں ایسی، تیرا بھائی ایسا، تیرے وہ سب ایسے، یہ میں ہوں کہ کہاں پگلی کو اٹھا کر کے لے آیا؟ وہ بول پاگل ہوں کیا میں؟ اب وہ چلتے رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سنیے، سنن ابی داؤد کتاب النکاح کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2142۔ ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول میں اپنی بیوی کا حق کیسے ادا کروں؟ کیا کروں اپنی بیوی کے لیے؟ یہ کوئی نہیں پوچھتا اپنی بیوی کے لیے کیا کروں، یہ سوال نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی سوال دونوں سے کرنا ہے، ایک ہی طرف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، کوئی طرف داری۔ کیا کروں اپنی بیوی کے لیے، کیا حق دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کھاؤ اپنی بیوی کو کھلاؤ، بہت بڑی حکمت ہے، جب پہنو تو اپنی بیوی کو پہناؤ۔ نمبر 3 ولا تضرب الوجہ، بیوی کے چہرے پر مت مارو۔ بہت سارے لوگ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بیوی کے چہرے کی طرف کتنی مرتبہ چانٹا مار چکے ہیں۔ اچھے شوہر نہیں ہے، جس نے بھی اپنی بیوی کو چانٹا مارا اچھا شوہر ہے وہ۔ ولا تضرب الوجہ، چہرے پر مت مارو، ولا تقبح، برا بھلا مت کہو۔ حکمت کی بات، جہاں آپ اپنے شوہر کے گھر والوں کی بات کریں گے، ساس سسر کی، تو آپ سے زیادہ کیا کہا جائے، کم عقل مند ہے نہیں۔ باتیں ہم کو کیا لینا دینا بھائی، آپ جہاں وہی بات، ان کی زندگی میں کہے تو اپنے آپ کو کھپا رہے وہ کیسے ہیں، نہیں ہم کو کیا لینا ہے۔ ولا تقبح، برا بھلا مت کہو بیوی کو۔ ولا تہجر الا فی البیت، بیوی کو گھر کے علاوہ مت چھوڑو۔ اے فلانے کے چل نکل، فوزیہ چلو گھر سے نکل جاؤ، ختم، مار پیٹ کے نکال دو۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کی یہ جو فطرت جو چیز نبی نے بتائی عورت کے بارے ہمیں گڈھا باندھ کے رہے۔ بیوی کہتی ہے کہ میں شوہر کا حق ادا کرتی ہوں، کیا بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی؟ کر ہی نہیں سکتی۔ دلیل مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159، لا یسجد لأحد ان یسجد لأحد، کسی آدمی کے لیے نہیں ہے کہ کسی کو سجدہ کرے، ولو صلح لبشر ان یسجد لبشر، اگر سجدہ کرنا کسی کے لیے ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ آگے والی بات زیادہ اہم، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر کوئی بیوی، غور سے سن لے، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے پاؤں سے لے کر سر تک، اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کے پاؤں سے لے کر سر تک میں زخم ہے، پیپ ہے جس سے بدبو نکل رہی ہے، وہ اس کو چاٹ لے شوہر کی خدمت کے لیے، ما عدت حقہ، کبھی بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتی۔ یعنی شوہر کے جس میں پیپ ہے، سب کچھ ہے، وہ چاٹنا چاہے گی کہ وہ شوہر کی خدمت کر رہی ہے، ما عدت حقہ، اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آج کل تو سر میں بھی درد ہو رہا ہے تو ذرا فلانے کی امی سر میں درد ہو رہا، ذرا تیل ڈال دو۔ نہیں، میرے ابو جب سر میں درد ہوتا تھا نا تو وہ اپنے سے رکھ لیتے تھے، دوا کھا لیتے تھے، تو میں آپ کے سر پہ تیل ڈالوں؟ کیا خدمت کرے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 151، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لا ادخل الجنہ من ای ابواب الجنة شئت، جب بیوی عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، شرمگاہ کی حفاظت کر لے، روزے رکھ لے اور شوہر کی بات مان لے، جو جائز چیز ہے، جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، بڑا مقام۔ تو ہمارے اندر بگاڑ چند چیز کی طرف میں نے رہنمائی کی، اعتقادی بگاڑ، عملی بگاڑ، اخلاقی بگاڑ۔ اعتقادی بگاڑ، توحید میں کمی ہے بھائی، مضبوط کرنا، سنت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں بھی آ جائے، بات جہاں بھی آ جائے، ختم، ماننے کے لیے تیار۔ عملی بگاڑ، ہماری اخلاقی بگاڑ، غیبت، چغل خوری، حسد، جلن، کینہ، کپٹ، یہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، سامنے آتے ہیں تو کترا کے نکل جاتے ہیں، ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں، بدل جا رہے ہیں وقتی طور پر۔ الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے، دلوں میں بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستانہ ہے، دلوں میں کینہ کرو فلانے آ رہا ہے، لیکن ہاں آپ ہی تو ہے، آپ ہی تو ہے۔ یارو یہ بھی صاف، دونوں برابر ہونا چاہیے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس آیت سے جو آیت میں نے پڑھی تھی، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 208۔
یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطانوں کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دورنگی چھوڑ یک رنگی ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق دے، بدعت و خرافات سے دور رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہی جوش وہی جذبہ پھر نظر آیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے اسی جوش اور جذبے کو برقرار رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اس کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے۔ شیخ صاحب کی گفتگو ایمانیات پر تھی، رسالت پر تھی، اور معاشرے کے مسائل اور معاشرے کے مسائل کا کیا حل ہوگا، اس تمام پر بڑی مطلب گفتگو آپ نے کی ہے۔ آپ حضرات کو ذرا میں ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ IDRF کے تعاون کے سلسلے میں وہاں پر اسٹاف کے سامنے دکھائی دے رہا ہے، یہ آپ کی تعاون کا ثمرہ ہے، لہذا آپ حضرات بھی اپنے بیش قیمت تعاون سے RDF کو ہم سمجھتے ہیں کہ مزین فرمائیں گے۔ بہت ساری فرمائشیں آ رہی ہیں کہ صاحب اسلام اور ہندوتو کے سلسلے میں پھر دوبارہ تقریر شروع کی جائے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس اصرار کو ماننا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اگر وقت نے ساتھ دیا اور اللہ نے کوئی دوسرا موضوع گفتگو ہوگی، مستقل بات ہوگی۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہیں تو ان سوالات کو آپ محفوظ رکھیں، اور جیسے ہی گفتگو ختم ہوتی ہے اس کے بعد آپ علماء کرام سے رجوع فرما کر اپنے سوالات کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آج کے اس کانفرنس کی آخری کڑی ووٹ آف تھینکس ہے، یعنی شکریہ کے کلمات سامی ہودا صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور آپ حضرات کا شکریہ ادا کریں۔ یہاں پر آج جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا، جو سما انداز جس طرح سے لوگوں نے اپنے جوش اور جذبے کا اظہار کیا اور یہاں تشریف لائے اور اس پروگرام کو امن شانتی کے ساتھ انہوں نے سماعت کیا، صبح اور سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سننے کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کے اس پروگرام کے لیے میں یہاں پر آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں جو لوگ اس کانفرنس میں تشریف لائے، اور خاص طور سے ان لوگوں جنہوں نے اس